مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل آج پھر سے خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج ہمیں پھر موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے اپنی اصلاح کے لیے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند یسوع مسیح اور بچے۔ میرے عزیزو، بچے جو ہیں یہ خداوند کو جو ہے بہت پیارے ہیں، اور جیسے ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، ہمارا خداوند بھی بچوں کو بہت پیار کرتا ہے۔ اس لیے آج بائبل مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو خداوند کس طرح پیار کرتا ہے، کس طرح چاہتا ہے، اور پھر ضرورت ہے کہ ہم بھی بچوں کو اسی طرح جیسے خداوند چاہتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کرنے والے ہوں، تاکہ بچے خداوند ہمارے خدا کو، خداوند یسوع کو جانیں اور پہچانیں۔ کیونکہ آج ہم حوالہ جات کی روشنی میں سیکھیں گے کہ خداوند کیسے بچوں کو پیار کرتا ہے، اور خداوند یسوع اور بچے آج ہمارا ٹاپک ہوگا۔ متی کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور پہلی 14 آیت جو ہے میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ خداوند کیسے بچوں کو پیار کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام سے پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کاڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتا ہوا تو آگ کے جہنم میں ڈالا جائے۔ 10ویں آیت میں لکھا، خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا۔ اور 14ویں آیت میں لکھا، اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا
کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، متی کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے، اور متی کی انجیل میں سے ہم نے جس حوالے کو پڑھا ہے 18ویں باب کی پہلی آیت سے 14 آیت تک، ان 14 آیت میں بچوں کے لیے الہی محبت کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ 5 آیت میں ہم نے پڑھا، اور جو کوئی بچے کو میرے نام پر، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرے نام یعنی یسوع کے نام پر قبول کرتا ہے، وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ یعنی جب ہم بچوں کو قبول کرتے ہیں تو مسیح کو ہم کیا ہے؟ قبول کرتے ہیں، کیونکہ یسوع اپنے آپ کو بچوں کی مانند قرار دیتا ہے میرے عزیزو۔ اور اگر ہم اسی باب میں پھر 6 آیت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بچے کو ٹھوکر لگتی ہے تو یسوع کو کیا ہے؟ دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اسے سمندر میں کیا ہے؟ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ میرے عزیزو، خداوند اس قدر بچوں سے پیار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس کو ٹھوکر لگے، یعنی جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگے، اس سے کیا ہے؟ یسوع کو دکھ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھوکر لگنے والوں کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اسے کیا ہے؟ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ اور اگر 10ویں آیت کو ہم دیکھیں تو یسوع کہتا ہے کہ بچوں کی حقارت نہ کرو۔ اور اسی طرح 14 آیت میں کہتا ہے کہ خدا باپ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے کوئی کیا ہے؟ کھو جائے یا ہلاک ہو۔ اور 11ویں، 12ویں اور 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کھوئے ہوئے بچوں کی کیا کرتا ہے؟ تلاش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، بھائیوں اور بہنوں، جب میرا اور آپ کا یسوع اس قدر بچوں سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ مثال کے طور پر بچوں سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک بوڑھا یعنی 60 سال کا شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہت کم بچتی ہے، یعنی 60 سال جو ہے اس نے کیا ہے؟ ضائع کر دیے۔ اور پھر 60 سال کے بعد جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے یا 60 سال کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے پاس یسوع کے ساتھ یا خدا کے باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہت کم وقت ہوتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ 70 ورے قوت ہو تو 80 ورے آخر نو پھر بھی فنا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر کوئی شخص 40 سال کی عمر میں آ کر توبہ کرتا، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو اس کے پاس بھی بچے کی طرح وقت جو ہے خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ، یسوع کے ساتھ گزارنے کا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ 60 سال اور 40 سال کے بجائے
خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ بچے کو زیادہ پسند کرتا ہے اور بچے کو اپنے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو ان کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق، تاکہ وہ بچپن میں ہی خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اور بچپن میں ہی جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، ان کو شریعت پڑھائی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جائے کہ وہ یسوع کو پہچانے، وہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح کو پہچانے۔ تو پھر میرے عزیزو کیا ہے کہ ان کے پاس بہت یعنی کافی سال ہوتے ہیں، کافی زندگی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ 10 سال کا ہے، 12 سال یا 14 سال کا بچہ یسوع کے پاس آ جاتا ہے، وہ یسوع میں بڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی پہچان کو حاصل کرتا ہے، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے کہ وہ اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کے پاس 40 50 بلکہ 60 سال اس کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ اپنی باقی کی زندگی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے یعنی یسوع کے جلال کے لیے وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ جیسے ہم داؤد کی زندگی کے تعلق سے سیکھتے ہیں کہ داؤد جو تھا وہ بچپن سے خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر کیا ہے، خدا نے اس کو جب اس کی عمر تقریباً 17 سال تھی تو خدا نے اسے استعمال کیا، اور جاتی جولیت جو بڑا قدآور شخص تھا، بڑا جنگجو شخص تھا، داؤد اس کے سامنے بہت چھوٹا سا بچہ تھا، کیونکہ وہ جنگجو اور بہت قدآور شخص تھا، لیکن داؤد بہت چھوٹا تھا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ داؤد بچپن سے خداوند کو پہچانتا تھا، خدا باپ کو پہچانتا تھا، وہ حمد و ثنا پرستش کرنے والا بچہ تھا، وہ پہچانتا تھا کہ میرا خدا جو میرے ساتھ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر خداوند نے داؤد کو کیا ہے؟ استعمال کیا، اور داؤد جو ہے وہ اس جنگجو شخص جاتی جولیت پر کیا ہے؟ غالب آیا، اور خداوند نے داؤد کو بچپن میں استعمال کیا اور جو ہے اسے فتح بخشی۔ آج بھی میرے عزیزو جب ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یسوع کی پہچان کرواتے، یسوع کے پاس لاتے، یسوع کے حضوری میں لانے کا ہم سبب بنتے ہیں، خاص کر کے ان کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے کہ بچے بچپن سے یسوع کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، جن کی عمر بہت چھوٹی ہے لیکن وہ خداوند کی پرستش کرتے ہیں، وہ دعا بڑی اچھی کرتے ہیں، ان کی دعائیہ زندگی ہے، اور میرا دل ایسے ماں باپ کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ جو بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اپنے خدا کی کیا کرتے ہیں؟ پہچان کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ضرور ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے تعلق سے سیکھیں، ہم اپنے بچوں کو آوارہ گردی سے بچانے والے ہوں، ہم اپنے بچوں کو سنڈے سکول بھیجنے والے ہوں، ہم اپنے بچوں کو چرچ لے کر آنے والے ہوں۔ میں نے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ خود چرچ آ جاتے ہیں، خود باقاعدہ طور پر عبادت پر آتے ہیں، لیکن بچوں کو گھر چھوڑ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہاں وہاں پر ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ بیٹھنے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو ضرور ہے کہ جب ہم ان کو ساتھ لائیں گے، ہم ان کو بیٹھنے کا، چرچ میں آنے کا، بیٹھنے کا سلیقہ طریقہ بتائیں گے، تب ہی ہمارے بچے باعث برکت ہوں گے، خداوند کے ساتھ چلیں گے، اور ان کی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے گا، اور بچہ جو ہے وہ پوری عمر کا، اور پھر اس طریقے سے وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہتا، اور اس کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو جلال ملتا، اور اس کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے کہ وہ خداوند کا کام کر سکے۔ میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو ان شاگردوں کی طرح نہیں بننا جو بچوں کو یسوع کے پاس آنے سے کیا ہے؟ روکتے ہیں،
بلکہ ہمیں وہ شاگرد بننا ہے جو ہم بچوں کو یسوع کے پاس لائیں، تاکہ وہ انہیں برکت دے، تاکہ وہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کو جو ہے بڑھنے پھولنے کا فضل بخشے اور وہ بڑے یسوع مسیح میں قداور ہوں، اور پھر بڑے ہو کر وہ خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کر سکیں۔ اس لیے اپنے بچوں پر غور و خوض کریں، دیکھیں آپ کے بچے کہاں وقت گزارتے ہیں۔ آج ماں باپ جب بچے بڑے ہو جاتے، بچپن میں ان کو خدا کے پاس نہیں لاتے، اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آوارہ گرد ہو جاتے ہیں، نشئی بن جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں پہچانتے ہیں، چرچ جانا پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کو کیا ہے، ان کو پرابلم اور تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کاش جو بچے خدا کو پیار کرتے جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دل میں آتا ہے کہ کاش ہمارے بچے بھی اسی طرح خداوند کو کیا ہے، پیار کرنے والے ہوں، دعا کرنے والے ہوں۔ میں نے ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں، اب جوان ہو رہے ہیں، لیکن ان کو دعا کرنی نہیں آتی، وہ بائبل پڑھنے کی کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ حمد و ثنا پرستش کرنے کا ان کے پاس کوئی توڑا نہیں ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے چھوٹے ہوتے ہوئے ان کے پاس لائیں یسوع، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ بچے جو ہے وہ ہلاک ہو، کیونکہ ہم نے جو 10ویں آیت میں پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ خدا باپ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے کوئی بھی کیا ہے، ہلاک ہو یا کھو جائے۔ خداوند یسوع بھی کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، اس لیے بچوں کو بھی ہمیں یسوع کے پاس لانے والا اور اسے خداوند کی پہچان انہیں کروانے والے بننا ہے، تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر باعث برکت اور خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لانے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج جو تیرے کلام میں سے ہم نے بچوں کے تعلق سے سیکھا ہے، خداوند فضل دے کہ ہم اپنے بچوں کو تیرے پاس لانے والے بنیں، ہم بچوں کو تیرے پاس لائیں تاکہ ان کی تربیت تیرے قدموں میں ہو، اور وہ بچے بڑے ہو کر تیرے پرستار، تیری پرستش کرنے والے، دعا کرنے والے، کلام پڑھنے والے بنے، اور وہ بڑے ہو کر جوان ہو کر تیری خادمائے خادم بن کر روحوں کو بچا سکیں اور کلیسیا کی بڑھوتی ترقی کا سبب بن سکیں، معاشرے کے لیے بہتری کا سبب بن سکیں۔ بلکہ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو سننے والوں کو یہ بڑا فضل دینا کہ وہ اپنے بچوں کی لائف پر، اپنے بچوں کی زندگی پر غور و خوض کریں اور سوچیں کہ ان کے بچے کہاں جاتے، کیا کرتے ہیں۔ خداوند میں تیرے حضور تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ سننے والوں کو آج کلام کے وسیلہ سے برکت دینا اور ان کے دلوں سوچوں میں اس بات کو ڈالنا کہ وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پر تیرے قدموں میں لائیں، تیرے پاس لائیں، تاکہ ان کی تربیت تیرے کلام، تیری حضوری کے اندر ہو سکے، اور وہ بچے بڑے ہو کر خداوند تیرے جلال کا سبب بنے اور اپنے ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ کا سبب بن سکے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیرا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو زندگی ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ہم سب کو فضل دے، اور تیری حضوری تیرے لوگوں کو گھیرے رہے، اور سننے والے میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند بیمار لوگ شفا پائیں، بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوں، اور خداوند تیری پہچان کو حاصل کرے، تجھ سے شفا حاصل کرے، اور صحت مند رہ کر تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرے، اور خاص کر کے اپنے بچوں کو تیرے پاس لانے والے بن جائیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سب پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے،
تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے خداوند کے پاس لانے والے بن جائیں. گاڈ بلیس یو.